کی اس دعوت کو یاد کیا جائے۔ خیر حضرت وحشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو اجتہاد ہے، اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا، کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا۔ بدر میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف، یا حضور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے۔ احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا، ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے ہیں۔ اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا، اور وہ اندھے ہو گئے، اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے، اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں۔ دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ہے۔ انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے۔ پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اسلام لانے کی غلطی معاف کر دیتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے، چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی۔ آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں۔ ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا، تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی رضی اللہ عنہم اجمعین۔